السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ادنا طالب علم اہل حدیث علماء کا خادم۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، بہت بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ بڑی محنت سے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ میری آپ بیتی ہے تقریباً 2000 سے لے کر 2010 تک کا میرا تحقیقی سلسلہ ہے، تو 10 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہے اس میں تحقیق کرنا۔ کس کے پاس آج ٹائم ہے؟ میں جب تحقیق کر رہا تھا دیکھتا تھا کہ علماء دیوبند علماء اہل حدیث کو برا بھلا کہتے ہیں، اور علماء اہل حدیث علماء دیوبند کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء بریلوی اہل سنت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میں دل میں خدشہ ہوتا تھا کہ سب کی تقاریر سنتا ہوں تو سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، کلمہ بھی ایک کا پڑھتے ہیں، قرآن بھی ایک مانتے ہیں، صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایک مانتے ہیں، تو کیا چکر ہے؟ تو میں نے مولانا محمد الیاس کھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کا بیان جو ہے سوشل میڈیا سے اکیلے ہو کر منصفانہ طور پر بیٹھ کر سنتا تھا۔ جب ان کی پرانی تقاریر تھیں تب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ اہل حدیثوں پر حق نواز جھنگوی تھے، تو اسی لیے باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، کیونکہ انداز لہجہ سخت تھا، اسی لیے سمجھ نہیں آتی تھیں۔ جب سے انہوں نے جو خلافت لی اور پیری مریدی میں آئے تو دل میں درد رکھ کر جب بات کرتے تھے تب سمجھ آئی۔ 2000 کے بعد تقریباً 2005 میں نے غالباً ان کا بیان سنا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں مانتے، عوام الناس ہوں یا کچھ چند علماء ہوں اہل حدیث، تو ان کے مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ انہوں نے نماز پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے صلاۃ الرسول۔ صلاۃ الرسول میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ رافضی ہے، اور جو اماموں کو نہیں مانتا، بزرگوں کو نہیں مانتا، وہ نیم رافضی ہے۔ کافی انہوں نے باتیں کی تو مجھے شوق لگا کہ مولانا صادق سیالکوٹی اہل حدیث ہو کر یہ بات لکھتے ہیں، تو کیوں نہ ہو میں دیکھوں کہ کہاں تک یہ بات سچ ہے۔ تو میں اس کھوج میں لگ گیا۔ میں نے اپنی لائبریریز کھنگال ماری، ان میں سے مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، تو ایک میرے کزن ہیں مولانا عبد المنان عصری حفظہ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو ساتھ بٹھایا اور ان کو کہا کہ آپ خود پڑھیں، مجھے سنائیں کہ کیا بات ہے، اور یہ لکھا ہے انہوں نے جو مولانا نے بات کی ہے۔ کہا کہ بات یہاں تک تو درست ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور صلاۃ الرسول، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف کتابیں کھنگالنا شروع کر دیں کہ کون کون سے علماء یا محدثین، تابعین، تبع تابعین نے کتابیں لکھی ہیں، کہ ان کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھیں، تو میں نے ان کے خلاف کتابیں ڈھونڈنا شروع کیں، 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن، تو اس کے بعد میری بینائی ختم ہونے لگی۔ تو میں رات کو سویا اور خواب میں آئی بات کہ
تم کس کام میں لگ گئے؟ اور صبح میں اٹھا تو میں تہ دل سے میں نے توبہ کی کہ یا باری تعالیٰ، میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ میں امام ابو حنیفہ کے خلاف جو ہے کتابیں ڈھونڈنے لگ گیا، ان کے خلاف منفی باتیں ڈھونڈنے لگ گیا۔ شاید کہ میں غلطی پر ہوں۔ تو انہوں نے جب یہ توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد جو ہے 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن بنائی ان کی پرفیکٹ بالکل اسی طرح ٹنا ٹن ہو گئی جیسے کہ پہلے تھی۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے رجوع کیا اور انہوں نے اچھے لفظوں میں لکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اب یہ بات تو مجھے پتہ چل گئی کہ بات واقعتاً مولانا نے لکھی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اس بات میں بہت خوش ہوا۔ تو جو بات مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ نے کی کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ رافضی ہے، اور جو اماموں کو نہیں مانتا وہ نیم رافضی ہے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ اپنے اجتہاد سے یہ بات کہی ہے، نہ کہ اس کے انہوں نے کتاب میں پڑھا ہے، نہیں پڑھا۔ کتاب میں بالکل ایسی بات نہیں تھی۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ بات تو ہے لیکن کہاں تک ٹھیک ہے۔ بندہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ تحقیق کرنا شروع کر دے تو کوئی بعید نہیں کہ بندہ اس حقیقت تک پہنچ جائے، جیسا کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی، ایک مولانا نذیر احمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا نذیر احمد بٹالوی ہیں، شاید اہل حدیث ہیں، ان کے جواب میں ایک کتاب لکھی ایضاح الادلہ۔ تو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی انہوں نے تحریف کی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو اس آیت میں جو ہے پہلے قرآن پاک نے 3 جو ہے اطاعت کے لائق چیزیں بتائیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جو آپ کے حکماء، علماء اور فقہا صاحب شریعت ہیں ان کے بارے میں 3 کا ذکر کیا۔ جب آگے بیان فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آگے بھی آیت ہے۔ تو وہاں کتاب میں لکھا ہوا تھا، پہلے بھی 3 کا ذکر ہوا، پھر انہوں نے 3 کا ذکر کر کے کہا کہ یہ 3 جو ہیں واجب ہیں، تینوں کی بات ماننی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جب کوئی عالم یا بزرگ یا فقیہ کوئی مسئلہ بتائے، پھر بھی کوئی تنازع جھگڑا پڑ جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں تنازع پڑ جائے تو پھر 2 چیزیں ہیں، لوٹاؤ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ آخری بیان فرمائی دو چیزیں ہیں، تو وہاں اضاء الادلہ میں لکھا ہوا تھا کہ فردوہ الی اللہ والرسول واولی الامر منکم، تین چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ بھی جنت چاہتے ہیں، ہم بھی جنت چاہتے ہیں، علماء بریلوی بھی جنت چاہتے ہیں، تو اتنی تحریف تو نہیں ہو سکتی۔ تو میں وہ کتاب کے پیچھے لگ پڑا کہ وہ کتاب میں ڈھونڈوں گا، میں خود اس میں دیکھوں گا کہ کیا حقیقت ہے۔ میں نے تقریباً جو ہے کوئی 1 دن کا سفر کیا، گاڑی پہ گیا پھر آیا۔ میں تقریباً عصر مغرب کے قریب جو ہے واپس گھر پہنچا، علماء دیوبند کے پاس گیا، وہ کتاب دکھائی تو انہوں نے تعویل یہ کی کہ یہ کاتب کی غلطی ہے، رائٹر کی غلطی ہے، کمپوزنگ کی غلطی ہے، پرنٹنگ کی غلطی ہے۔ جو پرانی اضاء الادلہ ہے عربی والی اس میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو ابھی والی ہے نئی والی اس ایڈیشن میں نہیں ہے۔ تو میں حسن ظن رکھتے ہوئے اس بات پر قائل ہو گیا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ غلطی ہے ان کی، مگر اللہ معاف فرما دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ میں اپنے علماء اہل حدیث کے پاس لے کے آتا، وہ نہ مانتے، تو میں نے کہا میں نے قبر میں اپنی میں جانا ہے، انہوں نے اپنی میں جانا ہے، بات ہے یہاں تک۔ تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میں نے کہا نہیں، اگرچہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، مانتے تو تب ہے نا بات۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ امام صاحب کی بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، تو امام صاحب کو ایک مسئلہ نہ آنے پر جب بیٹی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ میرے نام پر آپ بلایا کریں گے امام ابو حنیفہ کے ابو۔ ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی تھی۔ اب یہاں مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ تعالی نے برات کا اعلان فرمایا ہے کہ ان کی بیٹی ہی نہیں سرے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مجھے تو شاک لگا، جھٹکا لگا کہ یار یہ کیا ہے۔ تو بندہ جب پانے لگتا ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ پاک سب کو مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ ملت ابراہیم حنیفہ کے تحت یہ جو کنیت لگائی گئی ہے امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان بن ثابت، تو یہ کنیت ہے نہ کہ ان کی بیٹی کا نام۔ ان کا بیٹا تھا ایک حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ یہ تھی کچھ چند گزارشات، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔